ظہور امام کے بعد ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، یا وہ لوگ جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے شک قرآن کچھ کہے، قول معصوم کچھ کہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، تو یہ دونوں فکریں غلط ہیں۔ پہلے کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں ذمہ دار ہوں، جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قیامت والے دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جسے آگے رکھا جاتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ پہلی مرتبہ کسی علاقے میں گئے، یا مجلسوں کے لیے علاقوں میں جاتے ہیں، ذاکر حسین سمجھ کر صاحب خانہ اصرار کرتا ہے قبلہ آپ آگے چلیے، تب جب قبلہ کو خود ہی نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے تو وہ آگے ہو کے کرے گا کیا؟ آگے اسے رکھا جاتا ہے جسے خود رستہ معلوم ہو اور جیسے غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس لیے مذہب اہل بیت میں غیر معصوم کی کبھی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو حیثیت ہے، مثلاً اگر کوئی بہت بڑا عالم دین آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے، اور علم بھی وہ جس میں کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا یا قول معصوم کو پیش کرے۔ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں ہے۔ جہاں کوئی کہے میرا خیال یہ ہے، وہاں قیاس ہے، جہاں قیاس ہے وہاں شیطان بول رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے علم کا سکہ منوانا ہے تو یا اللہ کا قرآن پیش کرے یا معصوم کا فرمان پیش کرے۔ تو اب سامعین گرامی قدر، جو سورس درمیان میں آئے گا وہ علماء کا آئے گا، اور علماء کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ جاہل قطعی ہے وہ شخص جو ہر عالم کو ایک جیسا سمجھتا ہو۔ جب علم ایک جیسا نہیں تو عالم ایک جیسا کیسے؟ سب سے پہلے پہچان علماء حق کی کہ یہ جو عالم ہے، آپ امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ظاہر ہے علماء سے رجوع کریں گے۔ جب علماء سے رجوع کریں گے تو اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور اب اگر پہچان میں اپنی مرضی سے بتاؤں گا تو یہ پھر شیطنت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے میں اپنے پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات بتا دوں اور جو مجھے پسند نہ ہو میں ان کا تذکرہ نہ کروں۔ معصوم کی زبان سے سنیے کہ اقسام العلماء جو معصوم نے ارشاد فرمائی، اس میں ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو۔ امام جب آئیں گے تو علماء حق امام کا استقبال کریں گے، ان کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں گے، اور جو علماء سو ہیں وہ امام کے سامنے احتجاج کریں گے علماء ہونے کے باوجود کہ آپ کیوں آ گئے، آپ جائیے۔ بلکہ یہ فکرے ہوں گے ان کے گرو گھنٹال کے کہ فرزند زہرا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا۔ اور ایک نہر ہے، قوم کے زائرین نے اس کی زیارت کی ہے، وہ خون کی ندی بن جائے گی۔ اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، شروع میں جب میں گیا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب علماء زیادہ ہوتے جائیں گے تو اس میں بھی اسی طرح ایک بڑا دلچسپ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے لطیفہ کہ ایک عالم دین نے جب یہ روایت پڑھی کہ امام زمان اپنی ذوالفقار سے کئی مولویوں کو قتل کریں گے، تو انہی سے کوئی جلا ہوا بندہ مجمع سے اٹھا اور اس نے قبلہ و کعبہ کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے سمجھا کہ داد دے رہا ہے تو خاموش رہے، بات جب طوالت پکڑ گئی تو انہوں نے کہا ہٹو۔ اس نے کہا کیوں ہٹوں؟
کہا کیوں چومتے ہو؟ کہا یہاں میرے مولا کی تلوار چلے گی اس لیے سے مجھے تو اب یہ ایک بڑا نازک اور بڑا جتنا حساس اسے آپ کہہ لیں بھیڑ کے اندر سے علماء حق کو تلاش کرنا. امیر المومنین یہ حدیث ہے من لا یحضر الفقیہ جلد 4 کے اندر امام نے فرمایا کہ میں تمہیں علماء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قسمیں 2 ہیں. ایک وہ کہ جن کی محفل میں خوف خدا اس کی دعوت دی جاتی، اور دوسری ان کی نشانی ہے حلم. امام نے فرمایا حلم، بردباری. مسئلہ پوچھنے والا جتنا بدتمیزی سے کیوں نہ پوچھے، جتنی کیونکہ جاہل سے تو بدتمیزی کا ہی اظہار ہوگا، وہ جتنا زیادہ سوال کرنے والا بدتمیزی کا اظہار کرے اس کا حلم ختم نہیں ہوگا. ایک عورت ایک ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے مخدومہ عالمیان کے پاس، صدیقۃ القبریٰ کے پاس، شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس 7 مرتبہ آئی، جاتی تھی بھول جاتی تھی، پھر آ گئی، پھر جاتی تھی پھر بھول جاتی تھی. بی بی بتلاتی رہی، بار بار بتلاتی رہی. 7ویں مرتبہ اسے خود احساس شرمندگی ہوا، کہنے لگی بی بی آپ برا تو نہیں منا رہی؟ تو شہزادی نے سمجھانے کے لیے ایک فقرہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ سونے کا ڈھیر اٹھا لو، وہ ایک اٹھا لے، پھر کہے دوسرا بھی اٹھا لو، تیسرا بھی اٹھا لو، 7واں بھی اٹھا لو، تو وہ برا محسوس تو نہیں کرے گا. یہی خدا نے مسئلہ بتانے والے کے لیے اجر رکھا ہے. اگر کوئی جانتا ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے. یہاں امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، اگر لوگ وہاں پہ رک جاتے جس کے آگے نہیں جانتے تو اختلاف نہ ہوتا. اختلاف پیدا ہوا ہے، ہم نے جسے عالم سمجھ کے مسئلہ پوچھا اسے آتا نہیں تھا، اس نے پلے سے بتا دیا. اب اگر اس نے جہالت سے بتایا تو سزا تھوڑی ملے گی. بغض علی میں بتایا. کچھ لوگ مشن کے تحت کام کرتے ہیں، ان کا مشن ہوتا ہے، لہذا ایک تحریک، ایک موومنٹ جس کا مستقل بنیادوں پر سراغ موجود ہے، شروع کی گئی کہ آل محمد کو اپنے جیسا ثابت کر دو. اس مشن کے تحت اگر کوئی بھی کائنات میں بولا، اسی لیے ایک نصیحت ہے ایک عارف کی کہ جب بھی کوئی تقریر سنو یا جب بھی کوئی کتاب پڑھو تو سورہ الاحزاب کی ایک آیت وہ تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. اسے بھول گئے ہو تو نہ تقریر سنو نہ تحریر پڑھو. کون سی آیت؟ مشہور زمانہ آیت، قرآن کی معزز ترین آیت، جس کے لیے جبرائیل بھی گھبرا گیا. اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ روز کا کام تھا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل بھی گھبرا گیا کہ یہ آیت بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں، کہیں اللہ کسی اور فرشتے کو نہ خالق فرما دے کہ اس آیت کو تو زمین پر لے کر جا. ایک آیت الکرسی کے لیے ہے اور ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ محمد وآلہ. بولنے والی زبان بک سکتی ہے، لکھنے والا قلم بیک سکتا ہے. ذہن میں آیت ہو کہ کوئی کمی، کوئی رج، کوئی کجی آل محمد میں نہیں آ سکتی. تو اب اگر کوئی تقریر میں کہے تو بھونک رہا ہے، اور اگر کوئی تحریر میں لکھے تو بکا ہوا ہے. جہاں کسی نے تصور کیا کہ آل محمد میں
یہ کمی آ گئی، یہ نقص آ گیا، یہ عیب آ گیا۔ اب امام سے سنیے، پہلی شرط امام نے فرمایا علم، دوسری شرط علم، تیسری شرط خاموشی۔ دنیا اس کی طرف آئے گی، وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا۔ اب امام نے فرمایا اب علماء سو کی علامت ہے، لوگوں کو خود بلائے اپنی طرف۔ اس وقت بھی کتاب اتفاق سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا خود بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ قم اور نجف کی گلیوں میں جن کا سابقہ پڑا ہے، وہاں توضیح المسائل سمیت عالم ملتا ہے، پرسنٹیج طے ہوتی ہے۔ 1,00,000 خمس ہے تو 5,000 مجھے دے دو، باقی معاف کر دوں گا۔ خود بلائے اپنی طرف کہ مجھے سب سے بڑا عالم تسلیم کرو۔ امام نے فرمایا علماء سو میں سے ہے۔ بادشاہوں کے دروازے پر چکر لگاتا ہوا نظر آئے، امیروں کے دروازے پر، دولت والوں کے دروازے پر۔ امیر المومنین نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارے علماء حکمرانوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں تو خبردار ان سے دین نہ لینا، اس لیے کہ وہ سگان دنیا بن چکے، دنیا کے کتے جو ہرس اور لالچ میں جہاں ہڈی دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری بتائی کہ بادشاہوں کے دروازے پر، دوسری بتائی امام نے اپنے سے زیادہ علم والوں سے جھگڑے پر تلا رہے، کیونکہ اسے اپنی جہالت کا خوف ہوتا ہے، اس لیے عالم کو دوست نہیں سمجھتا، حالانکہ عالم اس کا دوست ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ اس سے دور رہتا ہے، کہیں ٹوک نہ دے، کہیں میری غلطی نہ پکڑ لے، کہیں میری اصلاح نہ کر۔ تیسری صفت امام نے بتائی اپنے علم کے ذریعے سے ظالموں کی مدد کرتا ہوں، جو ظالم کی مدد کرے۔ امام سے پوچھا گیا مولا ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن نے کہا ہے کہ عظیم ترین ظلم شرک ہے۔ زازان کہتا ہے مولا میں نے تو کوئی دنیا پرست عالم بھی نہیں دیکھا جو کوئی دوسرا خدا بناتا ہو، پھر علماء میں شرک کہاں سے آ گیا؟ امام نے فرمایا اللہ نے علی کو ولایت کے ساتھ ممتاز کیا، جو علی کی ولایت کو چھوڑے وہ مشرک ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے یہ نہیں فرمائی، یعنی امیر المومنین کے ساتھ اگر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ امیر المومنین، ہمیں مولا علی نے کہا ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھیے، خدا کی قسم نہیں کہا، ہمیں رسول نے نہیں کہا، ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی تھی، پیغام کبریا کا تھا۔ تو اب اگر کوئی ولایت امیر المومنین سے فرار کرے، حضرت کی ولایت سے کوئی فرار کرے، تو امام نے فرمایا مشرک ہے، اور جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ علماء سو میں سے ہے۔ جو ولایت امیر سے منع کرے علماء سو میں سے ہے، لہذا اس سے محفوظ رہو۔ اور حضرت ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد اپنے اولاد میں سے، ظاہر ہے کہ غیر امام اولاد میں سے کسی کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈراتا ہے لیکن لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ایسی باتیں بیان نہیں کرتا جیسے لوگ مایوس ہو جائیں، اور نہ اتنی توقع دلاتا ہے کہ لوگ بے عمل ہو جائیں۔
اسی طرح سے ایک خط ہے، توقیع ہے، جو سوال کے طور پر امام کے نام لکھی گئی کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں عمل سے دور رہتے ہیں اور اکثر وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور گفتار میں صداقت سے کام نہیں لیتے، لیکن میں آپ کے دشمنوں کو دیکھتا ہوں وعدے کے پکے، نماز کے پورے، روزے میں مکمل، حج کثرت کے ساتھ۔ امام زمان نے توقیع لکھی، خط لکھا اور اپنے نائب کو جواب میں بھیجا۔ امام نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا خدا قیامت کے دن ہمارے دوستوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور ہمارے دشمنوں کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا۔ اور خط میں لکھا جب تم یہ کہو گے تو اعتراض کرنے والے کو غصہ آ جائے گا اور وہ دلیل مانگے گا تو آیت پڑھ دینا، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیرے ہیں انہیں نور میں بھیج دے گا، نور ظلمات، جو نور ہے اسے ظلمات میں بھیج دے گا۔ آیات الکرسی کا اختتام ہے انہی آیات پر۔ تو اور پھر دوسری مقام پر آیا جس میں خدا نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ قیامت والے دن میں مومن کے سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا اور دشمن علی کے حسنات کو سیئات میں بدل دوں گا۔ پانچویں امام سے ایک شخص نے جھگڑا کیا کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، نیکیوں کو گناہ بنا دے گا، گناہوں کو نیکی۔ تو امام نے مثال فرمائی، فرمایا دیکھو اگر برتن نجس ہو تو اس میں پاک چیز بھی ڈال دو تو وہ نجس ہو جائے گی۔ ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے۔ لیکن صاحب بس میں بخار صاحب ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے، جتنی پاک چیزیں ڈالتے رہو نجس ہوتی جائیں گی۔ اس کا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا واقعاً، لیکن یہ آپ کے دوستوں کے گناہ نیکیوں میں کیسے بدلیں گے؟ حالانکہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ پھر اس نے امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ایک برتن میں شراب ہو، شراب بھی نجس، برتن بھی نجس، پھر اسے آگ پر رکھ لیا جائے گا، تپش آئے گی، حکم طبعیت سے شراب شرکے میں بدل جائے گی، خود بھی پاک ہو جائے گی، برتن کو بھی پاک کر جائے گی۔ تو اب درمیانہ رستہ، اور یہاں پر ایک حدیث پڑھ کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف آنے۔ امام نے سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، برابر کے دو حصے، آدھا حصہ امید سے بھرا ہوتا ہے، آدھا خوف سے بھرا ہوتا ہے۔ امید خوف سے زیادہ نہیں ہوتی، خوف امید سے زیادہ نہیں ہوتا، نہ امید ختم ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث سنیے امام ہشتم کی، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اعلان ہو کہ خدا نے پوری مخلوقات کو بخش دیا ہے، پوری مخلوقات، ایک کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جہنم میں بھیجے گا، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر رہے گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں، یہ خوف کی حالت ہے۔ پھر امید کی امام نے بتائی کہ اگر خدا اعلان کرے میں پوری کائنات کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک کو جنت میں بھیجوں گا، تو اسے یقین ہوتا ہے وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں، کیونکہ جنت جس کرنسی سے ملتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ کے پاس ہے تو آپ امیر ہیں اور نہیں ہے تو غریب ہیں۔ تو اب علماء کے ذریعے سے جب طے ہوگا تو صرف علماء نہ تھے جن کی حجت خدا سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، عارفین، صالحین۔ ایک فرد کو صرف امام نے
اس بات پر زیارت کرا دی کہ ہر وقت باغسل رہتا تھا کہ نہیں معلوم امام کی زیارت کب نصیب ہو جائے، غسل زیارت میں ہر وقت رہتا تھا۔ کوئٹہ کے اندر ایک مومن کی میری سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے والد روز کھانا کھا کے ہاتھ میں نیزہ لے کر شہر کے باہر ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے کہ ابھی میرے امام کا لشکر آئے گا، میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ ایک دن اپنے ہی مومن بچوں نے مذاق کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، مولا تو پہاڑ کے پیچھے لشکر سمیت موجود ہیں۔ دوڑ پڑا، پھر اسے ڈھونڈا گیا، کئی سال تک ہیلی کاپٹر سے سرچ کی گئی، کہیں نہ ملا، یقیناً اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ہمارے ملتان شہر میں ایک مومنہ تھی، انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے۔ وہ رات کو بھی برقع پہن کے سوتی تھی، اور مشہور ہو گیا تھا سنی شیعوں میں کہ یہ کسی مولا کا انتظار کرتی ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ کہتی تھی رات کو مولا آ جائیں پھر برقع ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں حضرت کی زیارت کے لیے نکل پڑوں۔ کل جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، ابراہیم علی ابن مہذیار، شہر اہواز کا رہنے والا، اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خالی امام کا ذکر سنا، عالم گھرانے کا فرد، تڑپ گیا۔ پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں، اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں۔ معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں، یہ کعبے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے، 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں، 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو، ایک تو روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے، بادل آ جائیں، بارش برس پڑے، تو امام اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کعبے میں بارش ہو، کعبے کی چھت پر بارش کے قطروں کا گرنا حجت خدا کے طواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت طواف کے اندر موجود ہے۔ مسجد جمکران جو امام خواب میں آئے، اس کو حکم دیا، مسجد بنی، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے لیے کہ منگل کا دن گزار کے جو شب آتی ہے، حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ بدھ کے دن مسجد سہلا کے اندر، عراق کے اندر حضرت ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں، روایات ہیں، کثرت کے ساتھ علماء نے اسے بیان کیا۔ اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وصی ہو، اس کے لیے مخصوص ہے کربلا معلی۔ جمعے کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روزہ اطہر پر سرکار موجود ہوتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن ائمہ بقیع کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باب مثلا چل پڑا۔ ایک شہر میں 6 مہینے، 5 مہینے، اس بدھ نہیں مل سکے اگلے بدھ مل جائیں گے، اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے، مسلسل رہا، بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا، اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، یہ حسین و جمیل نظر آیا، اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا۔ ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا، وہ بول پڑا، مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو۔ طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا، جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف۔ اس میں ایک پہاڑ پر مہذیار چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا، اور دربان نے اسے روکا، دربان اندر گیا، اجازت طلب کی، باہر آیا۔ اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا،
اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں، کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا، اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے؟ اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے، 6 سال کی اس کی جد و جہد، اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی، پہلے آتے اتنا عرصہ، میں جو تمہاری تڑپ سے واقف تھا۔ کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو، جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو، جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو؟ سنو، ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں، ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں، تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں، تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے، تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے۔ تجربہ ہو چکا ہے، 11 معصومین کی شہادت ہو چکی ہے، ساتھیوں کی قلت، انصار کی قلت، سب سے زیادہ اب تک جس معصوم کے ساتھ افراد آئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، 72 میکسیمم تعداد ہے۔ امیر کو اتنے نہیں ملے، امام حسن کو اتنے نہیں ملے، امام زین العابدین کو اتنے نہیں ملے، کسی امام کو اتنے ناصر نہیں ملے۔ اور یہ جو 313 جن میں 50 خواتین شامل ہیں، 50 خواتین ہیں 313 کے اندر، جہاد عورتوں پہ ساکت ہے، کوئی خود سے میدان میں آ جائے تو اس کی اپنی بادشاہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مرہم پٹی کی خاطر یا واللہ عالم، مولا بہتر جانتے ہیں، روایت میں اتنے فکرے ہیں، 313 مردوں میں سے 50 خواتین جن کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، اور حد ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا جو CNC تھا وہ سپاہی ہے امام زمانہ کا، وہاں رینک یہ تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف مالک اشتر، اور یہاں پہ سپاہی ہے امام زمان علیہ السلام۔ یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا امام کی نصرت کی خاطر، اور امام کے ساتھ مل کر یہ جنگ وہاں پہ کریں۔ حضرت کمبر، حضرت میثم تمار، اصحاب کہف، ان کی تعداد کو سیکریٹ رکھنے میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام کے لشکر کی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اصحاب الکہف کی تعداد کو قرآن مجید میں اس انداز سے کیا، اور حد ہے فکرے کیا کہے کہ وہ اگر 5 ہیں تو چھٹا وہ ہے، 700۔ اب عارفین سے دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں، 5 وہ ہیں کہ بخاری صاحب، 5 وہ ہیں 700 اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یاد آئی حدیث قصہ، جبرائیل چادر کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو ذرا جبرائیل کی لینگویج دیکھیے، اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو جا جبرائیل اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھتا ہو،